جدا ہے۔ کفار کے نظروں کے اندر کھانا پینا، اپنے جبیلی تقاضوں کو پورا کرنا، یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافروں کا کھانا پینا اور رہنا سہنا جانوروں کی مانند ہے، اور ان لوگوں کا کوئی بھی حصہ آخرت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتوں کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ مقصد زندگی کو یوں بیان فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تمہاری نگاہ تو دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کا بڑا سے بڑا بنگلہ بھی جنت کے محلات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ تمہاری نظر حسینہ کی رفاقت پہ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی بڑی سے بڑی حسینہ حور کی حسن اور رعنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہاری نگاہ دنیا کی پی آر پہ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی پی آر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضوان و دیدار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھلایا۔ ہمارے لیے اطیع اللہ اور اطیع رسول کے اندر پوری کی پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے، اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ظلم کو روکنے کے لیے اور انسانیت کے قتل عام کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ طاقت کے استعمال کا بھی سبق دیا گیا، طاقت کے استعمال کا بھی درس دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ریاست کے دفاع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے اس بات کا حکم دیا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہیں کفار کے مقابلے کے اوپر اور جارحیت کا ارتکاب کرنے والوں کے مقابلے کے اوپر اپنا اسلحہ سازی کو تیار رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے سورہ حدید میں ثمر کا اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے، نفع بھی ہے۔ اسی لوہے کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دفاع کو پاکستان کے عسکری اداروں نے بھی اور پاکستان کے ایٹمی اور دفاعی سائنسدانوں نے بھی مضبوط کیا۔ اس دفاع کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ تھا جہاں پر پاکستان کے پر جارحیت کا مقابلہ ڈٹ کے کیا جائے گا، وہاں پر دنیا بھر کے اندر کسی بھی مقام پر اگر ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کریں گے۔ آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، برما میں ظلم ہو رہا ہے، اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ حضرت علامہ نے جو سبق پڑھایا تھا کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنابل طاؤس و رباب آخر، کہ ہم نے طاؤس و رباب کو ترک کرنے کی بجائے ان کو اپنا شعار بنا لیا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا پیغام تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا مینیفیسٹو اور ہمارا منشور تو یہ ہونا چاہیے تھا خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ انگلیاں جنہیں دفاع دین کے لیے اور دفاع اہل اسلام کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، وہ بربط اور پیانوں پہ چلنے لگیں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر، آج مجھے یہ بات کہتے ہوئے ایک پہلو دکھ کا
اور ایک پہلو سکھ کا اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو رہا ہے۔ دکھ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو فلسطین کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، اور سکھ اس بات کا ہے کہ الحمدللہ ہمارے سینوں میں ان کا درد موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، مشتاق بھائی اور ان کے اہل خانہ اور ان کے رفقا اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے امت کے سوئے ہوئے درد کو جگایا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ اس درد کو جگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس درد کو جگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بڑی لاجیکل ہے، بڑی منطقی ہے، اور سمجھ آنے میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں۔ اگر میری گلی کے اندر ایک گنڈا میری ماں بہنوں کو چھیڑتا ہے اور میرے مظلوم بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور میرے پاس طاقت موجود ہے، تو کیا مجھے اس گنڈے کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اسرائیل جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ غنڈہ گردی کر رہا ہے، جب اہل پاکستان کے پاس طاقت موجود ہے، تو کیا ہمیں دھمکی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اگر مملکت خدا داد کے حکمران اور عسکری ادارے اسرائیل کو متنبع کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے غزہ کے اندر ہونے والے ظلم کو روکا جا سکتا ہے، اور ہم اسی ظلم کو رکوانے کے لیے آج اس گرمی کی چلچلاتی ہوئی دوپہروں کے اندر اور گھر بار کو چھوڑ کے اس شیب غزہ کے کیمپ کے اندر موجود ہیں۔ مجھے یہ بات بتلائیے، کیا آپ ان قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم دل دے کے دکھائیں گے روپے بھر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے ساتھ اسی قسم کھائی ہے، اور یہ گلشن اللہ کے فضل و کرم سے مملکت خدا داد ہے، جس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب تک اہل دین زندہ ہیں، جب تک ایک بھی نظریاتی مسلمان زندہ ہے، پاکستان کے اسلامی تشخص کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، پاکستان کے نظریاتی تشخص کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ پاکستان کے اندر دیگر مقامات پہ ہونے والے مسلمانوں کو جو مظالم ہیں ان کے حوالے سے رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھتے ہیں، تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔